ویلکم ٹو ناظرین سامعین اکرام، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے رضامندی۔ قانون کی زبان میں پاکستان پینل کوڈ مجموعہ تعزیرات پاکستان دفعہ 87 اور 88، اس کے تحت رضامندی کی کیا تعریف ہے، رضامندی کیا ہوتی ہے، قانونی حیثیت کیا ہے اس کی، کیا یہ قابل جرم ہے یا اس سے مبرہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، رضامندی کنسنٹ انگلش میں کہتے ہیں، جس کو دفعات 87 اور 88 کے تحت ایسے افعال جو مضروب یا متسارع شخص کی رضامندی سے سر انجام دیے جائیں تو وہ جرم نہیں ہوتے، اگر اس میں وہ کام کروانے والا یا رضامندی ظاہر کرنے والا یا رضامندی دینے والا دوسرے شخص کو کہ ٹھیک ہے بھئی آپ یہ کام کریں، میں اس کا ذمہ دار ہوں گا، آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے، آپ میرا یہ کام کر دیں، نفع ہو نقصان ہو، تو وہ جرم نہیں ہے۔ یہ استثناء یعنی ایگزیمپشنز میں آتا ہے جو قانون نے دی ہیں کہ کچھ ایسے افعال جن پہ چھوٹ ہوتی ہے، جرم نہیں اس کو سمجھا جاتا ہے، جو نیک نیتی پر مبنی ہوتے ہیں تو ان کو جرائم میں شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ شخص جو کام کر رہا ہے وہ دوسرے کی رضامندی کی وجہ سے کر رہا ہے، وہ نیک نیتی پہ کر رہا ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کا جرم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو نیک نیتی سے دوسرے بندے کی رضامندی سے کر رہا ہے، تو قانون اس کو جرم نہیں ٹھہرائے گا، مجرم نہیں ٹھہرائے گا۔ اس کی لینگویج آپ کو بتاتا ہوں: نتھنگ وچ از ناٹ انٹینڈیڈ ٹو کاز ڈیتھ اور گریویس ہرٹ، یعنی موت یا ناقابل تلافی نقصان، یہ اس کی نیت نہیں، وہ جانتا نہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ وچ از ناٹ نون بائی دا ڈوئر، ڈوئر میں جو کام کر رہا ہے دوسرے بندہ کی رضامندی سے، to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which is may cause or be intended by the order the other person who giving his consent by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm۔ وہی جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ رضامندی دینے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، وہ اپنی رضامندی سے دوسرے بندے کو، جیسے یہ سرجن ہے وہ آپریشن کرتا ہے تو وہ پہلے اس کے لواحقین سے، مریض کے لواحقین سے سائن بھی کرواتا ہے، فارم اپلیکیشن سارا فل ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ لواحقین جو مریض کے ہیں وہ سرجن کو، ڈاکٹر کو اپنی رضامندی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھی آپ ان کا علاج کریں، اور اس دوران اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسا گریویس ہارم یا ہرٹ ہوتی ہے، یعنی کہ ناقابل تلافی نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ ڈاکٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔ یہ قانون نے ایگزیمپشنز دی ہے کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کی یا مریض کے لواحقین کی رضامندی سے وہ کام کر رہا ہے۔
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رضامندی دینے والا جو ہے اس کی عمر بالغ ہو، یعنی 18 سال سے زیادہ ہو، قانون یہ کہتا ہے، کیونکہ نابالغ کی رضامندی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی اتنی، اس کو اپنے بینیفٹس اور نقصانات، فوائد اور نقصانات کا اتنا تجربہ اور علم نہیں ہوتا، اس لیے قانون نے 18 سال پلس کی عمر مقرر کی ہے۔ 18 سال کا بالغ ہو جاتا ہے بندہ قانون کی نظر میں، یا اس سے اوپر عمر ہو بندے کی، آدمی کی، اس کی رضامندی سے جب دوسرا بندہ کوئی کام کرتا ہے اس کے نفع نقصان کے لیے نیک نیتی پر، تو اس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ ذمہ دار نہیں ہوتا کام کرنے والا، ڈوئر جو ہے وہ کام کرنے والا یعنی کہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، تو اس لیے یہ جرم نہیں ہوگا اور نہ ہی اس پہ کوئی فرد جرم عائد ہوگی۔ مثال کے طور پر دو بندے تلوار زنی کرتے ہیں، ایک اے ہے دوسرا بی ہے، ایک اور بی دونوں نیک نیتی سے تلوار زنی یعنی یہ کھیل پلے کر رہے ہیں، اس میں اے بھی اپنی طرف سے نیک نیتی پہ، بی بھی ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ضرب آ جاتا ہے تلوار سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ضرب لگانے والا مجرم ہوگا، وہ تو اپنی باہمی رضامندی سے دونوں یہ فینسنگ یا تلوار زنی کر رہے ہیں، تو اس لیے ان میں ہرٹ ہونے والا یا ہرٹ کرنے والا مجرم قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس کا سکوپ یہ ہے اس دفعات کا 87 اور 88 کا کہ پروٹیکٹ دوز ایکٹس آن آر فرام criminal responsibility which are neither intended nor known to the doer to be likely to cause death or grievous hurt, and are done by consent، رضامندی سے کیے گئے کام۔ The consent may be either express or implied، وہ واضح طور پر یا لکھت پڑھ میں ہو یا امپلائڈ ہو، زبانی کلامی ہو، وہ آپ کو رضامندی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے بھی آپ کام کریں گے اسے میری رضامندی سے کریں، تو اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے رضامندی دینے کا کہ وہ خود جو رضامندی دے رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، جو بندہ کر رہا ہے اس کی رضامندی کے ساتھ وہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ پروپوزیشنز جو میں آپ کو بتاؤں گا بیسڈ آن 2 propositions that every person is the best judge on his own interests۔ رضامندی جو ہے وہ 2 بنیادی اصولوں پر قائم یا چلتی ہے، جو قانون کہتا ہے ہمیں مجموعہ تعزیرات پاکستان دفعہ 87 اور 88 کے تحت کہ ہر شخص اپنے نفع نقصان کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ دوسرا that no man will consent to what he intends or thinks harmful to himself، یعنی وہ شخص کوئی بھی اپنے آپ کو نفع نقصان یا نقصان پہنچا کر خوش نہیں ہوتا، تو جب وہ کسی دوسرے کو رضامندی دے گا تو دوسرا بندہ بھی یہی تصور کیا جانا چاہیے کہ وہ بھی رضامندی دینے والے کو نقصان نہیں پہنچانے کے غرض سے کام کرے گا، نفع کی نقصان سے کام کرے گا۔ تو اس کے لیے section does not permit a man to give his consent or anything intended or known to be likely to cause his own death or grievous hurt۔ کیا آپ دوسرے کو یہ رضامندی دیں گے کہ آپ مجھے مار ڈالیں بھی، مجھے کوئی ایسا شدید نقصان پہنچائیں یا میرے جسم پہ ناقابل تلافی ہرٹ کریں، زخم لگائیں؟ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ تو یہ رضامندی جو ہے یہ یعنی کہ بہت ایک
بندہ اب دوسرے کو جب دیتا ہے تو وہ رسپانسبلٹیز کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ میرا یہ کام کر دو، میری رضامندی سے کر دو، آپ اس کے جرمدار نہیں ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور ویو کریں۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا۔